الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ہم نے بدھ مت یا جو بوذی ہیں ان کا تعارف کل ہم نے شروع کیا تھا، اور ان کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ آج کچھ مزید مسائل ان کے پیروکاروں کے حوالے سے اور ان کے ہاں جو کتابیں ہیں اور ان کے جو اعتقادات ہیں، نظریات ہیں، ان کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم اس طرح ان کے مذہب میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ آج پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو یہاں ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ گوتم بدھ کے پیروکار، جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا، صاحب کتاب نے یہاں بالفاظ دیگر ذکر کیا اس کو، لیکن چیز وہی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جو اس کے پیروکار ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک مذہبی طبقہ ہے جو بوذا کی یا گوتم بدھ کی مکمل تعلیمات کو لیتا ہے، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ غیر مذہبی ہے، یعنی جو دنیا دار ہیں، وہ لوگ ہیں جو بعض تعلیمات کو لیتے ہیں اور بعض کو نہیں لیتے۔ تو انہوں نے پہلے طبقے کو درویشوں کا نام دیا ہے اور دوسرے کو دنیا داروں کا گروہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ بات وہی ہے جو کل میں نے ذکر کی تھی کہ دو حصوں میں یہ تقسیم ہے۔ ایک مذہبی طبقہ ہے، مذہبی گروہ ہے، اور دوسرا غیر مذہبی، اور مراد وہ دنیا داروں کا گروہ ہے جن کا کام زیادہ تر دنیاوی معاملات کو دیکھنا ہے۔ دینی معاملات جو ہے وہ درویشوں کا کام ہے۔ یہاں انہوں نے لفظ درویش کی وضاحت کی ہے کہ لفظ درویش جو ہے وہ دال کے فتح کے ساتھ ہے۔ درویش، درویش جو ہوتا ہے در در پہ جا کے مانگنے والا، در در پہ جا کے مانگنے والا درویش۔ یہ درویش دو لفظوں کا مجموعہ ہے، دو لفظوں کا مجموعہ ہے، در اور ویش۔ در کا معنی دروازہ ہوتا ہے اور ویش کا معنی پھرنے والا، گھومنے والا، یعنی مانگنے کے لیے چونکہ یہ گھومتے ہیں، در بدر گھومتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو درویش کا لفظ دیا گیا۔ اور یہ جو گوتم بدھ کے پیروکار مذہبی طبقہ ہے، ان کا کام مانگنا ہے، ان کا کام مانگنا ہے اور جھاڑو دینا ہے۔ جو تکیہ ہوتا ہے ان کا، آج کل صوفیوں کے تکیے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی تکیہ ہوتا ہے خاص مخصوص، جو عبادت کی خانقاہیں جگہ ہوتی ہیں وہاں جھاڑو دینا، اور جھاڑو دینے کے بعد مانگنے چل پڑنا، اور جو ہے وہ مانگتے ہیں۔ ایک در سے مانگا، دوسرے در سے مانگا، تیسرے گھر سے مانگا، جب تک ان کی حاجت کے مطابق کھانے کی ضرورت پوری نہیں ہو جاتی تب تک وہ مانگیں گے، اور جو ہی اس کو اتنا مل جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے مانگنے کے بعد، تو پھر وہ آگے مانگنا، اس کو اجازت نہیں کہ وہ آگے مانگے، یعنی صرف وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مانگنے کی اجازت ہے۔ ان کے ہاں باقاعدہ سرمایہ دار بننے کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے مانگنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے پیشہ ور بکاری جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ لہذا اگر تو درویش ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے یعنی دروازہ اور پھرنے والا دروازوں پر، اور اگر ہو درویش تو درویش کا معنی ہوتا ہے موتی چننے والا۔ درویش، در جو ہے وہ موتی کو کہتے ہیں، قرآن کریم میں بھی آتا ہے اور احادیث کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع درر ہے، اس کی جمع ہوتی درر، اور کتابوں کے نام بھی آپ نے دیکھا ہوگا، درر البہیہ، یا اس طرح کے اور بھی کئی نام ہیں۔ تو در کا معنی ہے موتی اور ویش کا معنی ہے چننے والا، تو مطلب ہوا موتی چننے والا، تو لہٰذا یہاں مراد درویش نہیں بلکہ درویش ہے۔ چونکہ ان کے جو درویش ہوتے ہیں وہ در در پہ مانگتے ہیں، دروازوں کے پاس جا کے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، تو اس وجہ سے ان کو درویش کہا جاتا ہے۔ بدھ مذہب کے درویشوں میں شامل ہونے کی شروط کیا ہے؟ اگر آپ بھی درویش بننا چاہتے ہیں یا آپ میں سے کوئی درویش بننا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی بھی شخص کے لیے بدھ مذہب کے درویشوں میں شامل ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان پر اترنا ضروری ہے، پورا اترنا چاہیے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ کسی متعدی یعنی موذی مرض کا مریض نہ ہو، اس کو کوئی ایسی بیماری نہ لگی ہو جو متعدی ہو، اس کو ایسی بیماری نہ لگی ہو، کوئی ایسی بیماری جو متعدی کا معنی یہ ہے کہ جس میں امکان ہو متعدی ہونے کا، جس میں امکان ہو، لیکن ان کے ہاں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ متعدی ہی ہوگی۔ کئی بیماریاں متعدی بذاتی ہوتی ہیں، حالانکہ ان کے ہاں، ہمارے ہاں اسلام کے اندر کوئی بھی بیماری بذاتی ہی متعدی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو متعدی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے متعدی ہو سکتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری بھی متعدی نہیں ہوتی۔ لا عدوى ولا طیارہ جیسے حدیث کے اندر موجود ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں۔ ہاں اللہ جس کو کر دے، اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، لیکن ان کے ہاں کچھ بیماریاں مخصوص ہیں جو متعدی ہی ہوتی ہیں،
لہذا ایسا مریض جو ان بیماریوں میں سے کسی بیماری کا مریض ہو یا اس میں مبتلا ہو وہ درویش نہیں بن سکتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ درویش کو ایکٹیو ہونا چاہیے، درویش کو ایکٹیو ہونا چاہیے، درویش کے اندر یہ بیماریاں نہیں ہونی چاہیے جا کے دوسرے درویشوں کو لگائے، کیونکہ درویش پھر علاج بھی تو نہیں نا جلدی سے کرواتے، یہ نہ ہو کہ دوسرے درویش کو بھی وہ بیماری لگا دے، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، یہ ان کا ایک عقیدہ نظریہ ہے۔ تو دوسرا ایک احتیاطی پہلو ہے، درویشوں کو بیماریوں سے، موذی بیماریوں سے بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، کسی کا غلام اور مقروض نہ، کسی کا غلام اور مقروض نہ ہو۔ حالانکہ اسلام کے اندر تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور جو ہے وہ ریاضت اور عبادت کے لیے کوئی شرط نہیں غلام ہو یا آزاد ہو، بلکہ باقاعدہ حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اس غلام کے لیے دورے اجر کا اعلان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جو اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے مالک کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے۔ تو ایسے غلام کے لیے تو دورے اجر کا اعلان کیا گیا حدیث کے اندر، لیکن ان کے ہاں جو ہے وہ عبادت و ریاضت کے لیے اور یہ جو درویشی ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کسی کا غلام نہ ہو، مقروض نہ ہو، کیونکہ اگر وہ غلام ہوا تو تب بھی ہو سکتا ہے اس کو درویشوں کے ساتھ جانے کے لیے ٹائم نہ ملے، اور جو چلے ہیں وہ کاٹنے کے ٹائم نہ ملے۔ اگر مقروض ہے تو پھر بھی پریشانی اور غم میں ہوگا، پوری یکسوئی سے عبادت نہیں کر سکے گا، پوری یکسوئی سے عبادت نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ان کے ہاں جو ہے وہ ایک نظریہ ہے جو مطلب جس کی وجہ سے یہ شرطیں لگاتے ہیں۔ والدین کی رضامندی کا ہونا بھی ضروری ہے، والدین کی رضامندی کے بغیر کوئی درویش نہیں بن سکتا، والدین کی رضامندی کے بغیر کوئی درویش نہیں بن سکتا۔ سر منڈوا کر نارنجی کپڑے پہن کر گوشہ نشینی اختیار کرنا یہ شرط ہے۔ ٹینڈ کروائے، اور ٹینڈ کروانے کے بعد میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں نے پتہ نہیں وہ اوپر تیل ملا ہوتا ہے کہ اوپر وہ بوزا کا نشان بنایا ہوتا ہے، تو اگر ہو تو تھوڑا سا جو یہ جو ہوتے ہیں نا آٹو والے، آٹو سروس والے، ان سے تھوڑا تیل لگا لے سر پہ، ٹینڈ کروا کے اچھی طرح، جو آئل چینج ہوا ہوتا ہے نا بائک کا، موٹر سائیکل گاڑی کا، تھوڑا وہ مل لے، کوئی بات نہیں، ٹینڈ کروا کے، تاکہ پتہ چلے کہ پکا درویش ہے۔ پکا درویش بننے کے لیے ٹینڈ کروا کے اوپر کالا تیل لگا لے، وہ جو چینج ہوتا ہے نا انجنوں سے نکالا جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ پکا درویش ہے بوزا کا، یا دور سے پتہ چل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ساتھ اوپر سے ڈولوں والے کے کپڑے پہن لے، یہ ڈول والے کپڑے ہوتے ہیں نا تقریباً یہ نارنجی کے کپڑے تھوڑے اسی کے قریب قریب ہوتے ہیں، یہ رنگ قریب قریب ہے۔ نارنجی کا مطلب وہی جو سنترا ہوتا ہے پکا ہوا، اس کا رنگ جو قریب قریب ہو وہ، تو یہ اور ڈول والے جو ہیں کھڑے ہوتے ہیں تقریباً ایک ہی رنگ ہے، حدیث کے اندر اسے منع کیا گیا اس رنگ سے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ٹینڈ کروا لے، کیسا لگے گا جب وہ ڈولوں والے کپڑے ساتھ پہن لے اور پھر گوشہ نشینی اختیار کر لے، مخصوص لباس ہو، مخصوص حالت ہو، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ پھپدا تو پھر یہی ہے نا کہ کالا تیل لگائے۔ چلیے، شراب نوشی قطعی طور پہ ممنوع سمجھنا، یہ لازم ہے کہ وہ شراب کو اپنے اوپر حرام کرے، شراب نہ پیے۔ کھانا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے دروازے پر جانا، یہ مانگنا بھی ان شروط میں شامل ہے، اور یہ چھٹی شرط ہے کہ بکاری بنے، روزانہ تازہ فریش کھانا لے کر یعنی کھائے، یہ نہیں کہ 2 دن کا اکٹھا مانگ کے آ جائے۔ یہ تھوڑا درویشوں کی صحت کے بارے میں بھی کافی خیال رکھتے ہیں، یعنی فٹنس وغیرہ اور ان کی جو مطلب کہ صحت وغیرہ ہے، ہیلتھ وغیرہ، اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے اس میں۔ تازہ فریش کھانا مانگ کے لائے، اتنا مانگے جتنا کھا لے، یہ نہیں کہ کل پرسوں کا بھی مانگ کے لے آئے، ایسا ان کے یہاں نہیں ہے، فریش کھانا کھلاتے ہیں درویشوں کو۔ سنیے ذرا، کہتے ہیں کھانا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے دروازے پر جانا اور در بدر پھر کر رزق جمع کرنا، اس کا طریقہ بدھ مذہب کے مطابق یہ ہے کہ درویش گھر کے دروازے پر جا کے کھڑا ہو جائے، صدا نہیں دینی اور وہاں سوال نہیں کرنا، مانگنا نہیں، بس کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر وہ کچھ دے دے درویش کو دیکھ کر تو لے لے، وگرنہ آگے چلا جائے، اور جب اتنی مقدار میں کھانا جمع ہو جائے جو کھانے کے لیے کافی ہو تو واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف لوٹ جائے، آگے پیشہ ور بکاری نہ بنے۔ فریش کھانا لے، جتنا اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہو اتنا لے، اس سے زیادہ جمع نہ کرے، اور وہ لے کر اپنی خانقاہ میں چلا جائے، اپنی جھونپڑی میں چلا جائے، وہاں کھانا کھائے اور صفائی سفائی کرے، برش برش مارے، وہاں اچھی طرح پانی شانی چھڑکے اور وہاں اللہ اللہ کرے، بس یہ اس کا کام ہے۔ کیونکہ انہوں نے شرطیں ایسی لگائی ہیں، غلام نہ ہو، مقروض نہ ہو، والدین کی اجازت سے آئے،
سر منڈوا دے اور یہ سارے کام کر کے تو اس نے جھاڑو ہی مارنا ہے اور پھر اس نے کیا کرنا ہے. چلیے خیر، صبح ہونے سے پہلے اپنی خانقاہ میں جھاڑو دینا اور اس کے بعد تزکیہ نفس کے لیے ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر خداوندی، جو ان کا خدا ہے، ان کا خدا جو ہے بوزا ہے، اس پہ مشغول ہو جانا. درویش کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خانقاہوں میں رہے اور بالکل سادہ زندگی بسر کرے. کبھی اس نے اس رنگ کے علاوہ وہ دوسرا رنگ نہیں پہننا. اس کی عمر 15 سال سے کم نہ ہو، بالغ ہو. اس کی عمر 15 سال سے کم نہ ہو، بالغ ہو. وہ نہ مرد نہ ہو. مطلب نہ مرد کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ سرا بھی نہ ہو اور نہ مرد بھی نہ ہو. حکومتی اہلکاروں اور مثلا فوجی سپاہی وغیرہ ان میں سے کوئی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ صبح جو ہے وہ درویش بن کے آئے اور شام کو فوج کی گاڑی پہنچی ہو درویش صاحب کو لینے کے لیے، درویش صاحب کو لینے کے لیے کہ تم نے اس کو بھرتی کیوں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ ہم ٹکر نہیں لینا چاہتے. ہم جو ہے وہ حکومتی اداروں سے اور جو امن و امان والے ادارے ہیں ان کے ساتھ ٹکر نہیں لینا چاہتے. اپنے کام سے کام رکھے، ہم اپنے کام سے کام رکھیں. یہ ہمارا کام اللہ اللہ کرنا ہے. ہمارا کام فوجیوں کو ٹریننگ دینا تھوڑا ہی ہے. لیکن جو صحت کا آپ نے اس کے اندر شرطیں رکھی ہیں وہ تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے چھاونی بنی فوجیوں کی. چلیے بہرحال کہتے ہیں مجرم یا سزا یافتہ چور نہ ہو. اچھا پھر تمہارا تقیے کا کیا کام ہے جی؟ تمہارے تقیے کا کیا کام ہے کہ اگر تم نے ایک چور کی تربیت ہی نہیں کرنی، اس کو اگر تم نے تیار نہیں کرنا، تو اس کی اصلاح نہیں کرنی، تو پھر اور کیا کام ہے؟ بہرحال جی وہ کہتے ہیں کہ کوئی مجرم یا سزا یافتہ چور نہ ہو جس کو پہلے کوئی سزا ملی ہو. یہاں وہ لوگ ہونے چاہیے جن کو کبھی کوئی سزا نہ ملی ہو. چلیے جی، اب اگر ان سے بندہ پوچھے کہ پھر درویشوں نے کرنا کیا ہے اور کوئی ان کی ذمہ داریاں بتائیں ذرا، کرنے کے کام کوئی ان کے، تو کہتے ہیں جی ان کی 3 بنیادی ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے کرنی ہے. ایک تو علم حاصل کرنا، اور دنیا دار جو درویشی کی طرف نہیں آ رہے یا جو بوزا کی مکمل تعلیمات کو فالو نہیں کر رہے ان کو تعلیم دینا، ان کی تربیت کرنا، یا بوزا کا احترام ان کے دل کے اندر پیدا کرنا، یہ ان کا کام. تیسرا کام جو ہے وہ نجات حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، جس کا ہم نے کل ذکر پڑھا تھا. ہم نے کل اس بارے میں چیزیں پڑھی تھیں کہ وہ کہتے ہیں اس کے لیے محنت کرے، جستجو کرے. پھر اس کے مراحل ہیں، پہلے یہ ہو، پھر یہ ہو، پھر یہ ہو، وہ ساری ترتیب. درویشوں کے دن رات کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ معمولات یہی ہوتے ہیں کہ صفائی کر کے مانگنا اور پھر سائڈ پہ ہو کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، یہی معمولات ہیں. یا پھر کچھ لوگوں کو تعلیم دے دینا، یہی وہ چیزیں ذکر کر کے آئے. کہتے ہیں بدھ مذہب میں درویشوں کی شب و روز کے معمولات حسب ذیل ہیں. صبح 7 کے وقت بیدار ہوتے ہیں، خانقاہ کو صاف کرتے ہیں فرسٹ ٹائم، پھر ذکر خداوندی میں مشغول ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک جولی نما کپڑا لے کر، جولی نما وہ جیسے ہوتا ہے نا مانگنے والوں کا وہ خاص قسم کا ایک تھیلا سا انہوں نے گلے میں ڈالا، بغل میں ڈالا ہوتا ہے ایسے لٹکا کے تھوڑا آگے کی طرف ایسے. تو ایک جولی نما کپڑا لے کر اپنے امیر کے ہمراہ، امیر صاحب بھی ساتھ ہی، امیر صاحب کو بھی ساتھ لینا ہے. یہ نہیں کہ امیر صاحب کہ میرے لیے بھی مانگ لانا، ایسا نہیں. کیونکہ ان کے ہاں جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ عدل و انصاف ہے. عدل و انصاف کا مطلب یہ کہ برابری ہے، سب لوگ برابر ہیں. تو امیر صاحب مانگنے کے اندر امیر صاحب بھی برابر ہے. تو امیر کے ہمراہ بھیک مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں. پھر سارے درویش اپنی جولی میں جمع شدہ سارا سامان لا کے ایک جگہ رکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پڑھنا لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے استاد سے گیان یعنی معرفت کی باتیں پوچھتے ہیں. سورج غروب ہونے کے بعد خانقاہ کی صفائی کرتے ہیں، پھر دوبارہ چراغ جلا دیتے ہیں اور اپنے امیر کے ساتھ مل کر انسانوں کے دل کو پاک کرنے اور دین پھیلانے کی تلقین کرتے ہیں. یہ ان کا پورے دن کا کام ہوتا ہے جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. دنیا داروں کے کیا فرائض ہیں جی؟ یہ تو درویشوں کے کام، جو دوسرا طبقہ ہے بوزا کے پیروکاروں کا جو کہ غیر مذہبی ہیں، ان کے کیا کام ہے؟ تو بدھ مذہب کے پیروکار دنیا داروں کے ذمہ داری میں 3 کام ہے. جیسے ان کے کام ہے ایسے ان کے بھی، جنہیں وہ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں. درویشوں سے علم سیکھنا، گھریلو فرائض سر انجام دینا، درویشوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، یعنی اگر وہ مانگنے آ جائیں تو ان کو بھیک دینا. اگر وہ مانگنے آ جائیں تو ان کی تیوری یا ان کی جو وہ ہوتی ہے وہ تھیلا سا، اس کے اندر کھانا ڈال دینا یا جو بھی چیز ہے وہ ان کو دے دینا. یہ ان کا کام ہے. اس کے پاس ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ بدھ مذہب کی کتابیں ہیں. قبل اس کے کہ ہم بدھ مذہب کی جو کتابیں بوزیوں کی ہیں ہم ان کا تعارف پڑھیں، اس سے پہلے میں ذکر کر دوں کہ جو ان کی کتابیں ہیں بدھ مت کی، یا جو بوزی ہیں بوزیا بدھ مت، ان کی کتابیں 3 حصوں میں تقسیم ہیں. کتابوں کا ذکر تو آگے آ رہا ہے، لیکن ان کے جو موضوعات ہیں یا ان کے اندر جو مواد ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے.
پہلا حصہ وہ ہے جس کے اندر قوانین ہے، پہلا وہ حصہ ہے جس کے اندر قوانین ہے۔ دوسرا جو کتابوں کا حصہ ہے اس کے اندر بوذا کی تقریریں اور خطبے ہیں، اس کے اندر جو بوذا ہے یعنی گوتم بدھ جو ہے اس کی تقریریں اور اس کے خطابات وغیرہ ہیں جو اس کے پیروکاروں نے، اس کے شاگردوں نے، اس کے پیروکاروں نے جو ہے وہ لکھ کر اس کی طرف منسوب کیے ہیں۔ اور یہ دو طرح کے ہیں، اور یہ دو طرح کے ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ دو طرح کے ہیں۔ جو بوذا کے یا گوتم بدھ کے جو ان کا اصل بڑا جس کو معبود سمجھتے ہیں، جس کی طرف یہ مذہب منسوب ہے، اس کے جو خطابات ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو صحیح ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اس کے اندر خرافات ہیں، چھوڑی ہوئی باتیں ہیں، بہت لمبی لمبی چھوڑی ہوئی ہیں، دو طرح کے موجود ہیں۔ اور تیسری چیز وہ بنیادی اصول ہیں، وہ بنیادی اصول ہیں جن کا تعلق بدھ مت مذہب کے ساتھ ہے، یعنی ان کے مذہبی اصول اور معاملات، یہ تیسرا حصہ ہے جس پر ان کے مذہب کی بنیاد ہے، جن چیزوں پر ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ تو پہلا حصہ قوانین کا ہے، دوسرا حصہ بوذا یا جو گوتم بدھ ہے اس کے خطابات اور اس کے خطبوں اور تقریروں کا ہے، اس کے واعظ نصیحت کا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ ان کے مذہب کا ہے، جس کے اندر ان کے مذہب کی بنیادی عقائد، نظریات وغیرہ اور یہ ساری چیز جس پر ان کے مذہب کی بنیاد ہے، جن چیزوں پر، وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو تین حصے ان کی کتابوں کے ہیں۔ یہاں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ بدھ مت کے رہنماؤں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گوتم بدھ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں نا جو ان کے مذہب کی ہیں، یہ کوئی آسمانی نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ سارے خود بھی مانتے ہیں کہ یہ آسمانی نہیں ہے۔ نمبر تین، اس میں زیادہ تر عقائد، افکار اور نظریات ہیں جو کہ بوذا کے ہیں، بوذا کی طرف منسوب اس کے نظریات اور اس کے افکار ہیں جو اس نے فلسفہ وغیرہ کی بنیاد پر گڑے ہیں، اور یا پھر لوگوں نے گڑ کر اس کی طرف ان کے پیروکاروں نے منسوب کر دیے ہیں۔ یہ اصل میں ان کتابوں کے اندر چیزیں موجود ہیں، آسمانی کتابیں نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی وحی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہی جو ہم نے پڑھا تھا افکار اور نظریات ہیں جن کو بوذا نے کچھ دیگر مذاہب سے لیا ہے، اور کچھ اس نے اپنے وہ جو پادری وغیرہ جن سے ملاقاتیں کرتا تھا ان سے لیا ہے، اور وہ ساری چیزیں فلسفے کی روشنی میں جو ہے وہ ان کو ترتیب دے کر لوگوں نے جو ہے اس کو لکھ دیا ہے۔ یہ اصل میں خلاصہ ہے ان چیزوں کا۔ تو کہتے ہیں کہ گوتم بدھ نے کوئی تحریر شدہ کتاب نہیں چھوڑی، اور ان کا یہ اعتقاد ہے کہ گوتم بدھ کے شاگردوں نے اپنے استاد کے ملفوظات اور تقاریر کو سن کر زبانی یاد کیا اور پھر انہیں آگے دوسروں تک منتقل کر دیا، اور اس کے لیے انہوں نے الفاظ کی جکڑ بندی کی بجائے اس کے مفہوم پر زیادہ توجہ دی ہے اور اسی کو آگے پہنچایا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ جو بوذا ہے اس کے الفاظ کو قلم بند کریں ہو بہو، یعنی ایگزیکٹ اسی طرح وہی الفاظ جو اس نے بولے ہیں، نہیں، بلکہ اس کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی کو انہوں نے قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی باتیں جو ہیں وہ کم از کم قلم بند کر لی جائیں، وہ چاہے بے الفاظ دیگر کیوں نہ ہوں، چاہے وہ بے الفاظ دیگر کیوں نہ ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کی جو باتیں ہیں ان کو جمع کر دیا جائے۔ جیسے آپ کسی کی کوئی گفتگو کو اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں تو اسی طرح ہے۔ گوتم بدھ کی وفات کے کئی صدیوں بعد اس مذہب کی کتابوں کو مرتب کیا گیا، اس لیے بدھ مت کی موجودہ کتابوں میں گوتم بدھ ہی کے الفاظ ہونا یقینی نہیں، حتیٰ کہ یہ بھی یقینی نہیں۔ جیسے میں نے کہا کچھ لوگوں نے اس کی طرف جو ہے وہ خرافات اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں منسوب کی، کچھ جو ہے وہ اس کی طرف واقعی منسوب ہیں، کچھ جو ہے وہ ان میں اضافات ہیں۔ لہٰذا یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ گوتم بدھ جو ہے بوذا اس کی تعلیمات ساری ہوں یا اس کی باتیں ہی ہوں، بلکہ کسی اور کی بھی ہو سکتی ہیں، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہیں، چونکہ یہ کتابیں بہت بعد میں لکھی گئی۔ تو اس کی ایک دوسری مضبوط دلیل، پہلی تو یہ ہے کہ کئی سالوں بعد لکھی گئی ہے، کئی صدیوں بعد، بوذا کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد۔ اور دوسری دلیل مضبوط یہ ہے کہ بدھ مت کے موجودہ فرقوں اور مذہبی کتابوں میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور اختلاف ہونا کتابوں کے اندر یہ ان کے اندر تحریف اور ان کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ جو کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، منزل من اللہ ہوتی ہے، اس کے اندر آپس میں اختلاف اور تعارض نہیں ہوتا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، تو اس میں لوگ بہت بڑا اختلاف پاتے ہیں، لیکن اختلاف نہیں ہے۔
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کتابوں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے کہ ان میں گوتم بدھ کے اپنے الفاظ موجود نہیں. اس وقت اگر اس کے اپنے الفاظ ہوتے تو پورے تمام نسخوں میں اختلاف نہ ہوتا, سیم چیزیں ہوتی. اس وقت پوری دنیا میں بدھ مذہب کا سب سے بڑا فرقہ وہ کیا ہے؟ ہناینا یا ہنایانا. ہناینا یا ہنایانا, دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ہنا. آپ کہہ لیں ہناینا کی بجائے, ہنایانا کی بجائے ہنا کہہ لیں. وہ سعودی کہتے ہیں نا ہناک و ہنا, ہناک و ہنا, تو آپ کہہ لیں ہناینا یا ہنا. یہ جس کا اپنا دعویٰ ہے کہ ہم نے گوتم بدھ کی وفات کے 450 سال بعد پالی زبان میں گوتم بدھ کے عقائد اور اصولوں کو مرتب کیا تھا, جس کا اصل نام تی پتاکا تھا. تی پتاکا, شرلی پٹاکا کہہ لیں, تی پتاکا ہے. اور اصل میں یہ کتاب چند کتابوں کا مجموعہ ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے, اور ان کا موضوع میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. 3 چیزیں ان کا موضوع کتابوں کا جو میں نے شروع میں ذکر کر دیا. تو اصولوں کو مرتب کیا جس کا اصل نام تی پٹاکا ہے. اصل میں یہ کتاب چند کتابوں کا مجموعہ ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے. نمبر 1 دینا پتاکا, یہ پہلی قسم ہے. دینا پتاکا, اس کتاب میں وہ اصول و ضوابط موجود ہیں جو گوتم بدھ نے پروہتوں کے لیے وضع کیے تھے. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اصول و ضوابط جن پر ان کے مذہب کی بنیاد ہے, تیسرا ہے ستا پتاکا, دینا پتاکا, ستا پتاکا. یہ کتاب گوتم بدھ کے مواعظ اور ملفوظات پر مشتمل ہے جسے اننت نے مرتب کیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے جو خطابات تھے, اس کے جو خطبے وغیرہ, ملفوظات اور اس کے واعظ و نصیحت تھے, ان کے پیروکاروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے یہ جو ہے وہ ان کے ہی خطبے اور ملفوظات ہیں. اور میں نے کہا کہ 2 طرح کے ہیں, ایک خرافات ہیں اور کچھ صحیح باتیں بھی ان کے اندر موجود ہیں. اچھا, تیسری قسم ہے ابہی دیما پتاکا. اس کتاب میں گوتم بدھ کی نفسیاتی اور مذہبی تعلیم موجود ہے. یعنی اصل ان کے جو تعلیمات ہیں, پہلے قوانین ہیں, دوسرے اس کے خطبے اور واعظ و نصیحت ہیں, اور تیسرا وہ ان کا مذہب ہے, ان کا اصل مذہب ہے جس کے اندر ان کی مذہبی تعلیمات, عقائد, نظریات وغیرہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں. یاد رہے ان تینوں کتابوں کی بنیاد ان روایات اور اقوال پر ہے جو گوتم بدھ نے راج گڑھ کے مقام پر منعقد کی جانے والی مجالس میں بیان کیے. ان تینوں کتابوں کے علاوہ گوتم بدھ کے ایک شاگرد نے اس کے نظم و ضبط سے متعلق اصولوں کو جمع کر کے تحریری شکل دی, جسے بعد میں وینا پتاکا کے نام سے جو ہے وہ شہرت ملی. اننت کی مرتب کردہ کتاب ستا پتاکا کو بدھ مذہب میں بڑی اہمیت حاصل ہے, اور جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس کا ایک خلاصہ تیار کیا گیا ہے جس کا نام دیما پتا ہے. دیما پتا, اور بعد اس کو دیما پتاکا بھی پڑھتے ہیں. وہی پٹاکا سب میں آئے گا, شرلی پٹاکا جو ہے وہ سب میں آئے گا, لیکن شروع میں بس بدلتے جائیں, وینا پتاکا کر لیں, دیما پتاکا کر لیں, یا پھر شرلی پٹاکا کر لیں. بہرحال یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کتاب بدھ مت کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو کتاب ہے نا دیما پتا, یہ بدھ مت کے مذہب کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا کہ اس وقت بدھ مذہب کا سب سے بڑا فرقہ ہناینا یا ہنایانا ہے, جس کی کتابیں سب سے بڑی پالی زبان میں جو ہے سب سے پہلے پالی زبان میں لکھی گئیں. اس کے بعد سنسکرت یا سنسکرت بھی اس کو پڑھتے ہیں, سنسکرت یا سنسکرت, تبت, چین اور جاپان کی لغات میں اس کے تراجم کیے گئے. اب چائنی زبان بھائی کون پڑھے؟ چائنی زبان کو پڑھنا بھی تو ایک مسئلہ ہے. آپ اس کو ایسے کریں اور درمیان سے ایسے کرتے ہیں, پھر اوپر سے سانپ بنائیں, نیچے سے بچھو بنا دیں, اوپر سے جو ہے وہ آپ کوئی اور جانور بنا دیں, نیچے سے دو بچھو بنا دیں, ایسے 2 سانپ کے منہ بنا دیں, تو یہ لگتا ہے ان کے یہاں تا ہوگا, پھر ایسے کوئی سا ہوگا. پھر اب یہ شینگ شونگ اور یینگ یونگ جو ہے, اب صاف ظاہر ہے کہ یہ ہمیں تو بھائی نہیں پتا اب یہ کیسے ہوتا ہے. ہمارے ساتھ چینی پڑھتے تھے تو بس وہ ہمیں بس اتنی سمجھ آتی تھی, وہ یینگ یونگ اور شینگ شونگ کرتے رہے, بس ہمیں نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. اتنے سال ہمارے ساتھ رہے لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ یہ کیا کہتے ہیں. تو بہرحال وہ ایسے کر کے, وہ ہمیں دیکھا ہوگا لکھتے بھی کیسے ہیں. وہ کلاس میں بعض جو ہے ہمارے ساتھی جو چائنی ہیں
وہ نوٹس بناتے تھے، کلاس میں نوٹس بناتے تھے اور وہ بھی چینی میں. ہم کہتے یار اللہ کا واسطہ ہے عربی میں لکھا کرو تاکہ ہمیں بھی کوئی سمجھ آئے، ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. یہ چینی میں تمہارے نوٹس کون استعمال کرے گا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ اپنی زبان میں بڑے متعصب ہیں، اپنی زبان کو نہیں چھوڑتے. اور یہ بڑی بڑی خوبی کی بات ہے. میں کہتا ہوں یہ خوبی کی بات ہے کہ انسان اپنی قومی زبان کو نہ چھوڑے. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے چائنا کا جو وزیر اعظم یا ان کا جو بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے، صدر یا صدارتی نظام ہے یا وزارتی نظام ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ دیکھیں وہ اپنی زبان میں بات کرتا ہے. وہ انگلش یا دیگر زبانوں وہ مطلب ان کے ہاں وہ نہیں ہے کہ ہم مرغوب ہو جاتے ہیں دوسروں کی زبانوں سے، لیکن اپنی زبان، لیکن افسوس ہے ہمیں اپنی بھی نہیں آتی اور دوسروں کی بھی صحیح نہیں آتی. یہ بڑا المیہ ہے. تو وہ اپنی زبان کو چھوڑنے کو تیار نہیں. بہرحال وہ ایسے 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 کر کے لکھتے تھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ بھائی کیا لکھ رہا ہے بھائی صاحب. تو یہ ان کی لغات میں ان کے تراجم کیے کہ چونکہ چائنا کے اندر بہت زیادہ بدھ مت تھے. میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ چائنا، جنوب افریقہ اور اس طرح جو ہے وہ یوگنڈا اور انڈونیشیا، فلپین اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جنوب شمال امریکہ، کوریا اور اس طرح کی کئی ممالک ہیں جہاں جو ہے وہ یہ بدھ مت کا مذہب بہت زیادہ، تقریباً یہ کافی ملین جو ہے ان کی تعداد ہے، کئی ملین ان کی تعداد ہے. کوئی 12 ملین ذکر کرتے ہیں، کوئی سے بھی زیادہ ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کی تعداد ہے جن کی تدوین کچھ ہی عرصہ قبل ہوئی ہے. ان کی چند مشہور کتابوں کے نام، ایک ہے دمن سترا، لنکا وترا سترا یا لنکا وترا سترا، سورتگما سترا، آگے ہے سکھاوتی یوا سترا، سکھاوتی یوا سترا. تو یہ چار جو ہیں وہ ان کی کتابیں ہیں مشہور جس پر یہ اعتماد کرتے ہیں. بدھ مذہب کی اہم تعلیمات کیا ہیں؟ بدھ مذہب کی عام دنیا دار کے لیے اخلاقی ضابطے اور تعلیمات وہ اور ہیں، اور جو مذہبی طبقہ ہے ان کا، جو درویش ہیں، ان کے لیے تعلیمات کچھ اور ہیں. ہر مذہب میں دنیا داروں کے لیے کچھ نہ کچھ اخلاقی ضابطے ہوا کرتے ہیں جس کی وہ پابندی کرنا خود بھی ضروری سمجھتے ہیں اور مذہب بھی انہیں اس کا پابند کرتا ہے. چنانچہ بدھ مذہب میں ان کے لیے کچھ اخلاقی ضابطے ہیں جن میں چند ایک یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں. نمبر 1، کسی جانور کو قتل نہ کریں، کسی جانور کو قتل نہ کریں. نمبر 2، نہ خود چوری کریں نہ کسی کو کرنے دیں. نمبر 3، زنا کاری سے بچیں. نمبر 4، جھوٹ سے بچیں. نمبر 5، جو منشی اشیاء ہیں یعنی جو نشہ آور ہیں چیزیں ان سے بچیں، منشیات سے بچیں. اس کے علاوہ وہ 3 قانون اور دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ 3 قانون اور دیے گئے ہیں جو بہت ضروری مانے گئے، لیکن وہ کٹر مذہبی یعنی درویش لوگ جو ہیں اور اسی طرح گرست کے لیے ہیں جو یہ ہیں. نمبر 1، رات کو دیر سے کھانا نہیں کھانا چاہیے. نمبر 2، مالا پہننے اور خوشبو لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے. مالا وہی جو ڈالتے ہیں دلہے کو بھی، وہی اس طرح کا. زمین پر سونا نہیں چاہیے کیونکہ سانپ وغیرہ بچھو وغیرہ بھی تو ہوتے ہیں نا، لہذا زمین پہ نہ سوئیں. والدین اور اولاد کے فرائض میں برے کاموں سے اولاد کو روکیں. یہ والدین کے فرائض ہیں. خود بھی نیکی کریں، اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین کریں. اپنی اولاد کو علوم و فنون کی تعلیم دیں. لڑکوں کے لیے شریف بیویاں اور لڑکیوں کے لیے شریف شوہر تلاش کریں. اپنی اولاد کو ورثہ اور ترکہ دیں. اولاد کے ذمہ والدین کے متعلق جو فرائض ہیں وہ یہ ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی جائیداد کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو ان کا وارث ہونے کا لائق بنائیں اور ان کی موت کے بعد عزت سے دھیان کریں. شاگردوں کے فرائض، شاگرد اپنے استاد کی تعظیم کریں، اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہوں، اپنے استاد کے نائب کے طور پر کام کریں، اپنے استاد کے نیک اعمال کی پیروی کریں، استاد کی ضروریات پوری کریں. اساتذہ کو نصیحتوں اور ان کی تعلیمات، ان کی اساتذہ کی نصیحتیں اور ان کی تعلیمات پہ عمل کریں. استاد کے کیا فرائض ہیں جی؟ استاد کے فرائض یہ کہ استاد اپنے شاگردوں کو ایسی تعلیم دیں جس سے پائیدار علم حاصل ہو، اچھی اور نیک باتیں انہیں سکھائیں، شاگردوں کو عقل و شعور کی باتیں سکھائیں، اپنے شاگردوں کے متعلق جو ہے متعلقین سے حسن سلوک سے پیش آئیں. شوہر کے بیوی کے فرائض، بیوی کے ساتھ با عزت سلوک سے پیش آئے، بیوی کے ساتھ ثابت قدم رہے، ڈگمگانا نہیں، ثابت قدم رہنا ہے، ڈرنا نہیں. بیوی کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے، دوسروں سے عزت کرائے.
हाँ, मुनासिब कपड़े और जेवर दे। बीवी के फराइज, उमूर खाना दारी को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे। शोहर के रिश्तेदारों की इज्जत करे। शोहर की गैर मौजूदगी में अपनी इस्मत की हिफाजत करे। किफ़ायत शारी से काम ले। तमाम काम अक्लमंदी और शारी से सर अंजाम दे। रोजाना किचन को आग लगा के ना बैठ जाए। दोस्तों के फराइज, दोस्तों के फराइज क्या है? दोस्तों को हदिया और तोहफा दे। शाइस्तगी के साथ उनसे गुफ्तगू करे। दोस्तों की दिलचस्पी उनके मकासद को बढ़ाता रहे। दोस्तों के साथ बराबरी का सलूक करे। अपनी खुशी में दोस्तों को शरीक करे, वगैरह वगैरह। आका के क्या फराइज हैं जी? अपने नौकरों को उनकी इस्तेदाद के मुताबिक काम दे। इन्हें अच्छा खाना और तनख्वाह दे। बीमारी की हालत में इनका दुख दर्द बांटे। इन्हें उम्दा और बेहतरीन चीजें देता रहे। कभी कभार इन्हें छुट्टी भी दे दिया करे। नौकरों के फराइज, आका से पहले बेदार हो। उसके सोने के बाद सोए, यानी आखिर में सोए और पहले बेदार हो। उसके दिए हुए पर किनात करे, उसकी तारीफ करता रहे बस। बुद्ध मजहब के मुख्तलिफ अकायद, कहते हैं बुद्ध मत की मौजूदा तालीमात के मुताबिक गौतम बुद्ध की बातों में खुदा का तज़किरा मिलता है, जिसे वो ईसाना कहते हैं। चुनांचे ओशोक के जो कतबे दरियाफ्त हुए हैं, उनमें एक कतबे पर यह भी लिखा हुआ है कि खुदा ईसाना पर ईमान लाओ और उसकी हस्ती का इकरार करो, क्योंकि वही इस बात का हकदार है कि उसकी इताअत और फरमाबरदारी की जाए। लेकिन सवाल यह है कि ईसाना को क्या वो खुदा ही माना समझता है? ये मसला असल माले नजर है। ये मसला असल माले नजर है कि वो उनके यहाँ ईसाना या खुदा वो क्या है, उसका तस्वुर क्या है, ये असल में बात है। जब ये हिंदुइज्म से मुतासिर है और दीगर चीजों से मुतासिर है, तो इसका मतलब ये है कि अब जितने भी मजाहिब दाएं बाएं उनके मौजूद थे, उनके अंदर तो एक खुदा का तस्वुर उनके नजदीक तो मौजूद नहीं था। मतलब वो एक खुदा मानते थे, लेकिन उसके अंदर कहीं एक मानते थे फिर आगे। लिहाजा ये कहना कि वो एक खुदा की इताअत और उनकी, अब ये ईसाना उनके यहाँ क्या वाकई एक खुदा है? ये साहिब किताब जो है वो मेरे ख्याल में इसको वाजे नहीं किया, इस मसले को। साहिब किताब ने इस मसले को वाजे नहीं किया। रूह से मुतालिक बुद्ध मत का अकीदा क्या है? रूह से मुतालिक गौतम बुद्ध के अकीदे की वजाहत करते हुए शरदह प्रकाश द्योजी लिखता है कि इंसान के मरने के बाद इसके जिस्म की मिसाल उस मेहमान की तरह होती है जो अपने मेजबान से रुखसत हुए वक्त उसके घरेलू हालात को जमाना गुज़श्ता समझकर वहीं छोड़ जाता है। लेकिन याद रहे कि इसकी रूह मरती नहीं, बल्कि एक और आला जिंदगी की तरफ, वही तनासुब का अकीदा जैसे आगाज में मैंने जिक्र किया था। फरिश्तों से मुतालिक अकीदा, गौतम बुद्ध के एक मशहूर शागिर्द और शौक के लिखे हुए जो कतबे दरियाफ्त हुए हैं, वो पाली जुबान में पत्थरों पर लिखे हुए हैं, जिससे ये पहले परे नसब ने पढ़ा, ताहम अब अरबी जुबान में इसके तराजुम हो चुके हैं। इसके मुताले से ये बात वाज़ेह होती है कि गौतम बुद्ध देवताओं का कायल था, लेकिन वह हिंदुओं की तरह इनकी कैफियत बयान नहीं करता था, बल्कि वो इनका तज़किरा इन सिफात से करता था जो फरिश्तों में पाई जाती हैं। चुनांचे इनकी एक किताब में लिखा है कि एक सूरगी देवता है जिसका रोशन चेहरा और लिबास बर्फ की तरह सफेद था। इस तरह लिखा है कि एक ब्राह्मण गौतम बुद्ध के पास आया और अखलाकियात के मुतालिक चंद सवालात किए और उम्दा जवाबात पाकर वहां से गायब हो गया। इस तरह एक दूसरी जगह लिखा है कि आसमान और इसकी बुलंदियों में देवता भरे हुए हैं, सबसे ऊपर ब्रह्मा का अर्श और उसके देवता हैं। लेकिन सवाल ये है, वही बात कि जैसे खुदा के बारे में, इलाह के बारे में उनका अकीदा वाज़ेह नहीं, ऐसे फरिश्तों के बारे में भी अकीदा वाज़ेह नहीं। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि ये शख्स फरिश्तों पर ईमान नहीं लाता। उसकी वजह यह है कि ये फलसफे से मुतासिर था, और जो लोग फलसफे से मुतासिर होते हैं वो गैबियात पे ईमान नहीं लाते। वो गैबियात पे ईमान नहीं लाते, और गैबियात में सरे फरिश्त मलाइका है, और गैबियात में सरे फरिश्त मलाइका और फरिश्ते हैं। और फरिश्तों को नाम वो फरिश्तों का नहीं देते, बल्कि कहते हैं जी अक्ल फ़ाल है, अल अक्लुल फ़ाल, बड़ी ज़हीन अकल, या ऐसा मुख्तलिफ नाम देते हैं। लेकिन फरिश्तों को वो एक शख्सियत नहीं मानते, बस उनको मुख्तलिफ और नाम दे देते हैं, अक्ल फ़ाल, ज़हीन अकल, या कुछ और नाम दे देते हैं। तो लेकिन फलासफा जो है वो फरिश्तों को नहीं मानते, ये बात ज़हन में रख लें। फलासिफा जिन्नात और फरिश्तों इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करते, और ये भी फलसफे से मुतासिर था। क़यामत से मुताल्लिका अकीदा, ओशो के नज़दीक गौतम बुद्ध क़यामत का कायल था। संगी कतबा चहारम में लिखा है, लेकिन उसके अंदर भी वही जो हमने हिंदुइज्म के अंदर बात की थी
کہ اگر وہ دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل یا جزا سزا ملنے کے قائل ہیں، لیکن وہ دوبارہ اس جسم کے اٹھائے جانے کے قائل نہیں، اس جسم کے اٹھائے جانے کے وہ نیا جنم کے قائل ہیں کہ ایک نیا جنم آتا ہے، اس کے بعد پھر نیا جنم آتا ہے، اور پھر وہ کبھی کسی صورت کے اندر آتا ہے، کبھی کسی صورت کے اندر آتا ہے، اس کے اندر مختلف انہوں نے جو ہے وہ اپنے نظریات قائم کیے ہوئے. لیکن یہ بات معروف اور معلوم ہے کہ ان کے ہاں جزا اور سزا کا تصور ہے، مرنے کے بعد جزا اور سزا کا تصور موجود ہے، لیکن قیامت کا تصور اور اس طریقے سے اٹھائے جانے کا تصور جو ہمارے اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر ہے، وہ بیائی اس طرح ان کے ہاں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو اور صورت دیتے ہیں، وہ نئے جنم کی صورت دیتے ہیں، اور کچھ اور طرح مختلف طریقے ان کے ہاں موجود ہیں. حیات بعد الموت سے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اشوک کے دریافت شدہ کتبوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بدھ مت میں حیات بعد الموت کا عقیدہ موجود ہے. سنگی کتبے میں لکھا ہے کہ اپنی کوشش اور کام کی رفتار سے کبھی بھی مطمئن نہیں رہتا، کیونکہ میں ساری دنیا کی خبرگیری کو اپنے لیے ایک مقدس فریضہ سمجھتا ہوں، تاکہ میں لوگوں کے لیے دنیا میں خوشی کا سبب بن سکوں، اور تاکہ لوگ دوسری دنیا میں بہشت حاصل کر سکے، بہشت حاصل کر سکے یعنی جنت حاصل کر سکے. لیکن ہم نے کہا کہ وہ جنت حاصل کرتے ہیں بوزا کی عبادت کر کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ جنت میں داخل کر دے گا، اور ان کے افکار یہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے بھی شاید یہ قائل ہوں گے، لیکن وہ دوسرے جنم کے اندر، اور وہ جنم کیا ہے، کس طریقے کا ہے، یہ ان کے ہیں کہ اس کا اپنی اپنی صورت ان کے ہیں. بدھ مذہب کا اسلام کے ساتھ تقابل. مرکزی جو نقطہ نظر ہے، گوتم بدھ نے رسومات اور عبادات کو بغیر نفس کی اصلاح کے بیکار قرار دیا ہے، اور گوتم بدھ کے پیغام کا مرکزی نقطہ نظر اصلاح تھا، جبکہ اسلام میں محض رسومات کا انکار کیا گیا ہے، اور جن عبادات کو فرض قرار دیا گیا ان کا مقصد تقوی اور اصلاح ہی ہے. خواہشات نفس. خواہشات نفس جو ہے، دیکھیں یہاں اسلام کے اندر اور ان کے اندر فرق کیا ہے. اسلام کے اندر اپنی شہوات پہ کنٹرول کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جائے اور ایک راہب بن کر جو ہے وہ چلے کاٹنے کے لیے دنیا سے تنہا جنگلوں کے اندر صحراؤں کے اندر چلا جائے، اور اپنی شہوت کو اس انداز میں وہ کہے کہ میں کنٹرول کروں گا اپنی خواہشات کو. یہ طریقہ اسلام کے اندر نہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام کے اندر خواہشات نفس پہ کنٹرول کرنا اور اپنی شہوات پہ کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا طریقہ یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر جنگلوں میں صحراؤں میں جا کے جھونپڑی لگا لے اور وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو چلوں میں لگا لے اور کہے کہ میں اپنے نفس کو جو ہے وہ کچل رہا ہوں، اپنے نفس پہ کنٹرول کر رہا ہوں. یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. صاحب کتاب کو چاہیے تھا کہ یہاں اس بات پہ نقد کرتے، صاحب کتاب کو یہاں چاہیے تھا کہ اس پہ گرفت کرتے اور اس کو اس انداز میں بیان نہ کرتے جس انداز میں تائید کر رہے ہیں، جس انداز میں اس کی تائید کر رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کو اس انداز میں چپ کر کے جو ہے وہ چھائیں بائیں کر کے نہ نکل جائے. لیکن چونکہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جو صاحب کتاب ہیں، چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ دیوبند فکر سے ہے، اور دیوبند فکر کے اندر یہ تصوف اور یہ صوفیزم اور یہ چیزیں موجود ہیں، اس وجہ سے اکثر جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان کی تائید کر رہے ہیں. لیکن ہم یہاں کہیں گے کہ یہ جو ذکر کر رہے ہیں نا حدیث، پہلی بات تو یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کی خواہشات جو ہیں وہ تابع نہ ہو جائیں اس کے جو میں لے کر آیا ہوں. حدیث اس میں کلام حیثیت کے حوالے سے حدیث جو ہے وہ یہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے. حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جامع العلوم والحکم کے اندر کے اندر اس حدیث کی تمام سندوں کو جمع کیا ہے اور اس پر کلام کی ہے. امام نووی نے بھی اور کئی علماء نے کلام کی ہے. تو اس کی کوئی بھی سند ایسی نہیں جو قابل حجت ہو یا قابل اعتبار ہو. بہرحال معنی حدیث کا صحیح ہے، ہم اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی تمام خواہشات کو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے تابع نہ کرتے. لیکن سوال یہاں یہ نہیں، سوال یہاں یہ ہے کہ کیا جو بوزا کی اپنے نفس کو کچلنے کی تعلیمات ہیں وہ اور اسلام کی تعلیمات کیا ایک طرح کی ہیں؟ سوال یہ ہے. اور صاحب کتاب کو یہاں وہ فرق لکھنا چاہیے تھا جو فرق ہمارے اسلام اور اس کے درمیان ہے. ہمارا اسلام اس کی رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا دنیا سے کنارہ کش ہو جانا، دنیا سے کٹ کر الگ بیٹھ جانا اور پھر اٹا کٹا ہو کر
بلکہ یہاں تو آپ نے شرطیں پڑھی ہیں کہ اس کو کوئی موذی مرض بھی نہ ہو، اور وہ نہ مرد بھی نہ ہو، مرد ہونا چاہیے، اور فلاں ہے آزاد ہونا چاہیے، اس کے اوپر قرض بھی نہیں ہونا چاہیے، فلاں بھی نہیں، اور پھر وہ مانگے جا کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزانہ کا مانگنا اور مانگ کے کھانا اور دنیا سے کنارہ کش ہو جانا، اور ایک صحت مند ہٹا کٹا انسان وہ روزانہ مانگے، ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، لہذا ایک تو پہلو یہاں غلط ہے، ایک پہلو تو یہاں غلط ہے، روزانہ مانگ کر کھانے والا، اور جو ہے وہ اس کے اندر انسان خود محنت نہ کرے، ہٹا کٹا انسان ہو، صحت مند انسان ہو، اور پھر وہ مانگے، ہماری شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیت المال میں سے مانگنے کے لیے آیا، یا ویسے سوال کرنے کے لیے آیا، تو اللہ کے نبی نے دیکھا صحت مند انسان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا اللہ کا رسول میرے پاس جو ہے وہ 1 دینار ہے، 1 دینار یا 2 دینار اس نے کہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ اس کا کلہاڑا لے کر آؤ، اس کا کلہاڑا لے کر آؤ، اور یہ 1 دینار جو ہے وہ اپنے اوپر خرچ کر لو، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر لو۔ تو وہ کلہاڑا لے کر آیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، لکڑیاں کاٹ کے لے کے آیا، اور لکڑیاں اس نے بیچی، تو اس کو بہت زیادہ مال اس میں ملا۔ اللہ کے نبی کے سامنے فرمایا کہ کسی صحت مند آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ صحت مند انسان ہو اور وہ دوسروں سے مانگے اور سوال کرے، اور بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 صورتوں کے علاوہ جو ہے وہ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو قبیصہ ہے یا قبیصہ ہے ان کی روایت ہے، فرمایا کہ 3 صورتوں کے علاوہ جو ہے وہ مانگنا، ہاتھ پھیلانا، بکاری بننا، سوال کرنا یہ جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جو دوسروں کے درمیان صلح کرواتا ہے، اور وہ صلح کروانے کے چکروں میں اس کو کوئی چٹی پڑ جاتی ہے، کوئی تاوان پڑ جاتا ہے، تو وہ ادا کرنے کے لیے مانگ سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ شخص جس کے اوپر کوئی آفت آ گئی، جس کے اوپر کوئی آفت آ گئی اور اس کا سامان سارا تباہ ہو گیا، گھر سارا تباہ ہو گیا، ایسا شخص بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مانگ سکتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں، اور 3 اس کے خاندان کے، اس کے علاقے کے لوگ گواہی دے دیں کہ یہ بندہ واقعی حقدار اور محتاج ہے، تو اس صورت میں وہ مانگ سکتا ہے، اور حدیث میں شرط ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ مانگ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے، ایک انسان صحت مند تندرست توانا ہے اور وہ روزانہ مانگ کے کھا رہا ہے، دوسروں پر بھروسہ کر رہا ہے، تو یہ طریقہ یہاں اس اعتبار سے بھی صحیح نہیں۔ اسی طرح اپنے نفس کو کچلنے کا جو طریقہ یہاں ان کے ہاں رائج ہے وہ یہ ہے کہ شادی سے انسان جو ہے وہ بیوی سے علیحدہ ہو جائے، دنیا جتنی بھی چیزیں ہیں، اولاد سے، بیوی سے، شادی نہ کرے انسان، یہ نفس کو کچلنے کا کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم خصی ہو جائیں، پھر ہم شادی کرنے کی ہمارے اندر اہلیت نہیں، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم روزے رکھا کرو، روزے رکھا کرو، روزے کا آپ نے آپشن بتایا، اور اسی طرح آپ نے اجازت نہیں دی۔ بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم بیویوں سے مطلب ہم شادی نہ کریں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کائنات کے امام ہیں، سید المتوکلین ہیں، توکل کرنے والوں کے سردار ہیں، لیکن نبی کائنات علیہ السلام بھی آپ نے تجارت کی ہے، آپ نے محنت مزدوری کی ہے، آپ نے اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں چند کرارید پر، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام باوجود سید المتوکلین ہونے کے آپ نے اسباب اختیار کیے ہیں، اور آپ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ خوراک رکھا کرتے تھے، کچھ حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا کرتے تھے، آپ نے کبھی نہیں مانگا کسی سے جا کر، حالانکہ آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنے والا ہے ہی نہیں۔ لہٰذا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا سے بالکل کٹ جائے، دنیا میں سے ضرورت کے مطابق بھی نہ لے، حاجت کے مطابق بھی نہ لے، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو یہ طریقہ جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی بالکل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں مصنف کا اس طریقے کی تائید کرنا اور چپ کر کے آگے نکل جانا یہ مناسب نہیں۔ اس کے بعد اتفاقیات، گوتم بدھ نے مثبت راہ تعلیم کی بھی اصول بتائے ہیں، یعنی صدق عقیدت، صدق ارادہ، راست گوئی، راست بازی وغیرہ مفہوم کے اعتبار سے راہ تعلیم کی یہ اصول اور اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں، اسلام میں ان چیزوں کی ترغیب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں
یہ اخلاقیات سے متعلق جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ہم اس کی تائید کرتے ہیں، ہمارا اسلام اس کی تائید کرتا ہے۔ اس طرح زنا کی حرمت، چوری کی حرمت، نشہ وغیرہ، رقص وغیرہ، اگر یہ بھی چیزیں ان کے اندر واقعتا نہیں، ان کی تعلیمات کے اندر جو ہے جیسے بیان کیا جاتا ہے ان کی طرف سے اگر واقعی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں اشکال ہے کہ جانوروں کو اذیت دینے سے منع، اب یہاں تو وہ زندہ ہی ہر چیز کھا جاتے ہیں، مینڈک بھی کھا جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھا جاتے ہیں، کوئی چیز چھوڑتے ہی نہیں، اور بھی کئی چیزیں ان کے اندر اذیت کے حوالے سے موجود ہیں۔ بہرحال کسی عوام کا کوئی غلط کرنا یہ تعلیمات کے خلاف ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، لیکن ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ بوذا کی تعلیمات کے اندر مساوات ہے، وہ کہتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ ساری انسانیت برابر ہے، ہاں جتنا کوئی دنیا میں زیادہ زاہد ہوگا اور بیوی سے زیادہ دور ہوگا، عورت سے یا بچوں سے، ان چیزوں سے، اتنا زیادہ وہ کیا ہے، وہ جو ہے وہ نیک ہے اور زیادہ اس کا اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ اس کا مقام ہے۔ اطمینان کیسے حاصل ہو؟ گوتم بدھ کی تعلیمات کا اصل مقصد جو ہے وہ نروان یعنی اطمینان قلب کا حصول ہے، جو خواہشات کو ختم کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ اسلام میں گو اطمینان قلب کی اہمیت مسلم ہے، لیکن اس کے حصول اسلام میں گو اطمینان قلب کی اہمیت مسلم ہے، لیکن اس کے حصول کا ذریعہ ذکر الہی میں مشغولیت ہے۔ اسلام کے اندر اطمینان قلبی کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، عام ذکر ہے اور خاص ذکر ہے۔ عام ذکر سے مراد عمومی ذکر اور خاص ذکر سے مراد قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ رہبانیت اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، انہوں نے یہاں ذکر کر دیا ہے آخر میں آگے کہ رہبانیت جو ہے اس کا اسلام شدید مخالف ہے، شدید مخالف ہے، اور اس نے رہبانیت کو اہل کتاب کی ایجاد کردہ بدعت قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ لیکن صوفیزم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جس کے یہ لوگ قائل ہیں۔ بکاری پن مانگنا یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، کمانے کی، محنت مزدوری کرنے کی جو ہے وہ تائید کی گئی ہے، اور صاحب کتاب نے یہاں آخر میں یہ چیز ذکر کر دی ہے، تو یہ قابل ستائش اور قابل تعریف ہے جنہوں نے آخر میں یہاں جو ہے وہ بھیک مانگنے کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہاتھ کی کمائی سے کھانا چاہیے، بھیک نہیں مانگنی چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ہماری بات یہاں وہ جو تصوف کے طریقے ہیں مخصوص، اپنی شہوت کو کچلنے کے، دنیا سے کنارہ کش ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، اور یہ چیزیں یقیناً یہ اس کی تائید کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہاں انہوں نے اس چیز کو ذکر نہیں کیا، البتہ وہاں ان کو ذکر کرنا چاہیے تھا۔ متعدی امراض، ہمارے اسلام کی تعلیمات ہم نے واضح کر دیا کہ اسلام کی تعلیمات واضح ہیں کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، جبکہ ان کے ہاں بیماری متعدی جو ہے وہ ہوتی ہے اور لذاتی ہی متعدی ہوتی ہے، لیکن ہم نے کہا ہمارے ہاں متعدی بیماری نہیں، بلکہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ اللہ اگر کسی بیماری کو متعدی کر دے تو ٹھیک ہے، وگرنہ نبی کریم علیہ السلام نے کوڑی کے مریض کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس کا ہاتھ برتن کے اندر ڈال کے آپ نے جو ہے وہ اس سے کھانا کھایا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ یہ جو بیماری کو متعدی سمجھنے والے ہیں ان کے اندر یہ عقیدہ اور یہ نظریہ جو ہے وہ شامل نہ ہو۔ شرائط داخلہ، بدھ مت میں درویش بننے کے لیے جن شرائط کا تذکرہ آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ کر آئے ہیں، اسلام نے کبھی بھی انہیں تحریری طور پر تو درکنار زبانی طور پر بھی بیان نہیں کیا، اور نہ ہی ان کا اعتبار کیا ہے، بلکہ صرف اتنا کہا کہ قبولیت اسلام کے لیے تصدیق قلبی کے ساتھ توحید رسالت کا زبانی اقرار کر لینا کافی ہے، عمل بھی ہے، عمل بھی ہے، عمل بھی ہے، عمل بھی موجود ہے۔ بہرحال ان کے ہاں انہوں نے کچھ شرطیں اپنی طرف سے بنائی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی اسلام کے ساتھ جو ہے وہ موافقت نہیں ہوتی ان شرطوں کے ساتھ، کہ وہ ہم نے کہا تھا، میں نے وہاں بھی ذکر کیا تھا کہ وہ غلام نہ ہو اور اس کا مقروض نہ ہو، اور اس طرح کی جو شرطیں لگائی گئی ہیں یہ اسلام کے اندر ان کی اجازت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ فائدہ یاد رہے کہ بدھ مذہب میں مردے کو زمین ہی میں دفن کر کے اوپر سے مٹی برابر کر دی جاتی ہے، اور اوپر گول سا کتبہ لگا دیا جاتا ہے۔ اصال ثواب بھی جائز ہے، جو باقاعدہ خدا کا نام لے کر کیا جاتا ہے،
یہ لوگ حلال چیزیں ہی کھاتے ہیں، خنزیر اور دوسرے درندے یہ لوگ بالکل نہیں کھاتے، اس لیے عین ممکن ہے کہ یہ لوگ بھی اہل کتاب ہوں۔ لیکن ہم نے کہا کہ اب یہ پتہ نہیں ان کی تعلیمات ہیں کے مطابق وہ کرتے ہیں یا کہ نہیں، لیکن موجود ہے، کھاتے ہیں کچھ آج کل کے دور کے اندر وہ دوسری چیزیں بھی کھاتے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مذہبی نہ ہوں، وہ دنیا دار ہوں جو کہ ان کی مکمل تعلیمات جو ہیں وہ نہیں لیتے۔ بدھ مت کے پیروکار کتنے اور کہاں ہیں؟ پوری دنیا میں بدھ مت کے پیروکار 2.5 یا 3 کروڑ ہیں، اور اگر اس کی تمام فرقوں کو ملا کر ان کی مجموعی تعداد شمار کی جائے تو وہ 50 کروڑ بنتی ہے۔ سرکاری طور پر یہ مذہب تبت میں رائج ہے، اور اس کے علاوہ چین، چائنا، جاپان، کوریا، سنگاپور اور سری لنکا وغیرہ میں بھی اس کی بڑی تعداد ہے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا انڈونیشیا، یوگنڈا وغیرہ وغیرہ اور کئی ممالک کے اندر بھی ان کی تعداد موجود ہے۔ تو انہوں نے کوریا ذکر کیا، زیادہ کوریا میں ہے، کوریا میں زیادہ ہے، چائنا اور جاپان کے اندر، اور کچھ جو ہیں وہ جیسے میں نے چند ایک علاقوں کا ذکر کیا اس میں بھی موجود ہے۔ چلیے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ جو بدھ مت کے حوالے سے تعارف تھا اور تعلیمات ان کی، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی کتابیں، اور یہ جو بوزا ہے یہ کون ہے اور بوزی کون ہے، یہ اصل میں بدھ مت کا ہی نام ہے، بوزی اور بوزیا۔ عربی میں یہ بوزا اور بوزیا کے نام سے مشہور ہیں، اور اردو میں بدھ مت کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سکھ ہیں، سکھ جن کو کہتے ہیں سکھ، ان کا تعارف ہے، انشاءاللہ یہ ہم آگے کریں گے مڈ ٹرم کے بعد۔ ہمارا مڈ ٹرم اگلے ہفتے سے آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔